اسرا بعبدہ اپنے بندے کو سیر کرایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا رات دے کچھ حصے دے وچ مسجد حرام تو گھن کے مسجد اقصی تک اللہ رب العزت نے آیت اس آیت حصے دے اندر پیارے حبیب دے سیر کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نو سیر کرایا مسجد حرام تو گھن کے مسجد اقصی تک. اگو فرمایا کہ مسجد اقصی کیڑی ہے الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصی کے جس دے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے. حکمت سوال ہے کہ مسجد دے وچ برکت ہوندی ہے. اللہ رب العزت ذات فرماندی پئی ہے کہ بارکنا حولہ اساں اس مسجد اقصی دے ارد گرد برکت رکھ دی ہے. حول عربی کا لفظ بھی ہے لیکن بسا اوقات اساں بھی بولتے ہیں کہ یار فلاں جگہ تے ہول ہے. ہول کا مطلب جب اساں خود آتے ہیں گول مول ہوندی اس وجہ تو اساں ہول آتے ہیں. عربی کے اندر بھی ہول لفظ اس وجہ تو بولا ہوا ہے کہ کسی چیز کا احاطہ کرنا اس دے ارد گرد پھیل پڑنا یا اس کا آس پاس والی جگہ کو کور کر دینا اس جگہ کو ہول آتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا اپنے حبیب نو مسجد حرام تو گھن کے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصے دے میں سیر کرائے. وہ مسجد اقصی اللہ کی بارک حولہ جس کے ارد گرد فرمایا اساں رحمت رکھ دی ہے برکت رکھ دی ہے. برکت ہوندی ہے مسجد دے وچ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا مسجد دے آس پاس برکت رکھ دی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ باہر گلی ہے اس سائڈ تو بھی گلی ہے اگر کوئی بندہ گلی دے وچ نماز پڑھ سی نا تو اس نو 27 نماز دا ثواب کوئی نہیں سی. اس نے مسجد دے وچ نماز پڑھن دا جڑا ثواب ہے وہ کوئی نہیں سی کیونکہ مسجد دا احاطہ ایک ہے. گلی جڑی مسجد تو باہر ہے اگر مسجد تو باہر گلی جڑی ہے وہ مسجد دے وچ شامل نہیں تو اتھا نماز پڑھنا مسجد دے وچ نماز پڑھنا شمار نہ تھی سی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات مسجد اقصی کے بارے ان کیوں فرمایا ہے کہ اساں اس دے آس پاس برکت رکھی ہے حالانکہ برکت مسجد وچ ہوندی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی دے ارد گرد برکت اور رحمت کا ذکر کرنے کا مقصد مالک کل دا ہے کہ مسجد اقصی دے آس پاس تمام انبیاء دے مزار ہیں. ان سارے انبیاء دے مزار ہیں. فرمایا جتنے انبیاء دے مزار ہوئے اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی بھی کہ ایسا مسجد اقصی دے آس پاس برکت رکھ دیتی ہے انبیاء دے مزار ہونے کی وجہ. جتنا عام انبیاء دے مزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماوے اتنا برکت ہے کہ جتنا امام دے سردار امام الانبیاء دا مزار ہوئے اتنا برکت ہوئے نا اسی. جتنا میرے آقا مولا دی ذات نے مسجد اقصی دے وچ بن کے سارے نبیوں کو امامت کرائی انہاں مقتدیاں دے مزار جتنا ہے اتنا تا برکت ہے قرآن پاک مشاہد گواہ ہے. لیکن جتنا سید الانبیاء مقتدا جنہاں نماز پڑھائی ہے جتنا انہاں دا دربار ہے اتنا رحمت برکت پتری کے اولاد ہو سی. اگو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کو جس ٹائم سیر کرائیے نا کثیر حکمت علماء نے بیان کی دیا. اساں اس طرف چلسائیں کہ حضور کی ذات مسجد حرام تو ان کے مسجد اقصی تو ان کے سدرۃ المنتہا اللہ رب العزت کے دیدار کو مشرف تھے. واپس آئے اللہ تعالیٰ کو کیڑی چیز گھن کے آئے امت واسطے کیڑے تحفے گھن کے آئے. فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے حضور کی ذات کو کثیر تحفے عطا فرمائے معراج کی رات. سب تو پہلا تحفہ اپنے دیدار کو مشرف کرنا بھی یہ بھی چھوٹا تحفہ نہیں لیکن فرمایا امت واسطے اللہ رب العزت کی ذات نے حضور کی ذات کو نماز عطا فرمائی بالخصوص سورۃ فاتحہ عطا فرمائی. سورۃ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ رہی ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے معراج عطا عطا فرمایا. حدیث پاک یہ ہے کہ حضور کی ذات کو اللہ رب العزت نے جبہ عطا فرمایا. اس کے اندر کسی علماء کا اختلاف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضور کو جبہ عطا فرمایا یا ملائکہ اور حورا مل کے حضور کی ذات کو جبہ عطا فرمایا. بعض علماء ہیں کہ حضور کی ذات کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور کثیر تحفے عطا فرمائے
تے لہذا جڑے جبے والا تحفہ ہے یہ حضور دی ذات کو اللہ تعالی نے نہیں دتا بلکہ ملائکہ اور حوروں نے عطا فرمایا. اور اس خوشی دیتا ہے کہ آج کا تشریف گنا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کثیر تحفے اور دیتے ہیں یہ سارے طرف یہ تحفہ قبول فرماؤ. اگر تحفہ جنتی طرف ہوئے اگر ایک اور ہی سامنے رکھا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کو ایک تحفہ عطا فرمایا اور جبے کی صورت میں فرمایا. حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ حضور جنت تشریف کے لیے کمرے دروازہ کھولا نہ تو ایک صندوق بھی یہاں بند صندوق فرمایا جس نے وہ کھولا نہ تو اندر وچ جبہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے برکات عرض کی دیا یا اللہ پاک یہ جبہ جڑا ہے میں گھن کے بینا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تساں جبہ گھن ونجو بے شک گھن ونجو تو پیارا کوئی لیکن سان اس چیز کا علم ہے کہ تساں جبہ اگا کہہ عطا کر دس تساں کول کوئی نہیں رکھنا. میرا آقا مولا دی ذات نے فرمایا یا رسول اللہ یا اللہ پاک یہ تو تمہاری عطا ہے میں اگا کہہ عطا کر دس یقینا میں عطا کر دس تساں میں عطا فرماؤ. اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے حبیب کو جبہ عطا کیتا بڑی حکمت والی گل ہے. فرمایا جس نے میرا آقا مولا دی ذات دنیا میں تشریف گنائے اس جبے کا ذکر جس نے کیا جس نے میرا آقا مولا دی ذات جبہ تقسیم کرنے لگے نا اپنے یاروں کو بلایا. حضرت صدیق اکبر پاک دی ذات حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا. میرے آقا مولا دی ذات نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا اے صدیق اے دسو میں جنت جو تحفہ کھلانا جڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے میں عطا کیتا ہے اور جبے دی صورت میں میں عطا کیتا ہے اے دسو کہ اے جبہ اگر میں تھانوں دیواں تے تساں کی کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس ٹائم جبہ عطا کیتا ہے اس ٹائم یہ بھی فرمایا ہے یا رسول اللہ انہاں دیویں کہ جڑا میرے راز ہوتے میری حکمت ہوتے پورا اترے. جبہ دیونا اسے ہوئے جڑے میری حکمت اور راز ہوتے پورا اترے. میرے آقا مولا دی ذات نے صدیق اکبر پاک دی فرمایا کہ صدیق اکبر پاک کو کہ اے صدیق یہ جبہ اگر میں تھانوں دیواں تو تساں اس جبے دے عوض وچ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نعمت دے بدلے وچ کے کری چھے. آپ کی عظمت کے قربان میں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ اگر تساں میں عطا کرے سو اس جبے دی رحمت برکت اور فضیلت نال اور دی روحانی طاقت نال میں پوری دنیا تے سچ پھیلا دے سا. فرمایا لقب پہلے تساں میں عطا کیتا صدیق دا سچا تساں میں پہلے آخری تے میں سچا ہوں لیکن یا رسول اللہ اس جبے دی عنایت نال اس دی کرم نوازی نال یا رسول اللہ میں پوری دنیا تے سچ پھیلا دے سا. عظمت سارے کے برابر ہیں لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا صدیق گل تیری ٹھیک ہے تیرا ارادہ بھی بہت اچھا ہے لیکن جڑی حکمت اللہ تعالیٰ دی ہے جڑا راز اللہ تعالیٰ کا ہے اردو دے تو پورا نہیں اترا لہذا یہ جبہ تینوں نہ مل سی اگلا نمبر لگے. کدام اس طرح دی گل آ گئی نا جتھا ایک صحابی رسول کی فضیلت بیان کی تھی کہ اس تو مراد کدام یہ نہ ہو سکی کہ باقی صحابیتی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تذلیل مراد یہ نہ ہو سکی. اگر ایک صحابی رسول کہیں مقام تے اللہ دے حبیب دے ہاں زیادہ فضیلت والے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابی کی تذلیل ہے انہاں دا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ ہے. میرے آقا مولا دی ذات نے دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کو بلایا اے عمر فاروق میں یہ دسو یہ جبہ اگر میں تھانوں عطا کروں تو تساں دے بدلے چ کے کرے سو. حضرت عمر فاروق آپ کی عظمت تے قربان بن آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دنیا تے عدل انصاف پھیلا دے سو. پر میں پوری دنیا تے عدل انصاف دا راج ہو سی پوری دنیا تے کہہ دلنا انصاف ہو سی. کیونکہ یا رسول اللہ تھوڑا ہی فرمان ہے کہ جڑا دنیا تے عدل اور انصاف کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے سا. یا رسول اللہ میں پوری دنیا تے عدل انصاف قائم کر دے سا. میرے آقا مولا نے فرمایا اے عمر فاروق تیری خواہش تیری تمنا تیرا ارادہ بالکل صحیح لیکن تو راز الہی تک نہیں پہنچا لہذا تینوں الہی عطا کرے گا. حضرت عثمان غنی پاک ذات کو بلایا ایسی اللہ پاک کے حبیب فرمائے اے عثمان غنی یہ جبہ جڑا جنت وچ آیا ہے حوراں نے عطا کیتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے یہ اگر میں تھانوں دیواں تساں کی کرے سو. صدیق اکبر پاک کی ذات کو پوچھا جواب مل گیا عمر فاروق کی ذات کو پوچھا جواب مل گیا عثمان غنی پاک کا جس نمبر لگا میرا آقا مولا تے یار فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی دا لقب تساں پہلے میں عطا کیتا ہے اس جبے دی فضیلت تے برکت دے نال میں پوری دنیا تے سخاوت پھیلا دے سا. یا رسول
اچھا ہے گل تھوڑی بھی ٹھیک ہے ارادہ نیک ہے لیکن راز الہی جڑا ہے اس تک تو نہ پہنچے ذہنی گل سخاوت ایک بہت بڑا عمل ہے روز قیامت میرا آقا مولا نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سخی نو بولے سی نا جڑے سخاوت اللہ تعالیٰ دی رضا کی خاطر کی تھی اسی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے سی میں جڑے اللہ دی رضا کی خاطر سخاوت نہ کی تھی اسی اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ نو حکم دے سی کہ اس کو چہرے تے پر گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر جڑے اس وقت سخاوت کی تھی اسی لوگ میں سمجھ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ یہ ولیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جڑے اللہ تعالیٰ کے پہنچے غریب ہوتے جڑے بزرگ ہوتے جڑے اللہ تعالیٰ کے دوست جنہوں نے حقیقی دوست اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا انہوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی انہوں کے گھر آ بنے انہوں کے در تے آ بنے انہوں خالی نہیں ملے گا بلکہ انہوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آندا رہے سارے گھروں کھانا رہے اور لگا بنے حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی ڈیرے دیتے انہوں کی درگاہ دیتے یہ لوگوں کا آمن لگا رہا کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں کھا پی کے دو مہینے فرمایا ایک دہاڑ چند مہمان آ گئے باورچی خانے کے اندر صرف 2 روٹیاں موجود ہیں بڑی حکمت آئی ہے فرمایا حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ کے کول خادمہ آئی عرض کی تھی محترمہ باورچی خانے کے صرف 2 روٹیاں موجود ہیں بلکہ مہمانوں کی تعداد جڑی ہے وہ 5 یا 6 ہے لیکن روٹیاں صرف 2 موجود ہیں توکل علی اللہ کی مثال دکھائی فرمایا چلیں کرو جڑی یہ 2 روٹیاں ہیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ وچ خرچ کر دنیا کا تقاضا یہ ہے تھوڑا سا ذہن یہ آتا ہے کہ جس ٹائم کوئی چیز ضرورت ہوئے وہ گھٹ ہوئے تو اور چیز نال مہیا کر کے وہ معاملہ اپنا کلیئر کیتا رہے مثال کے طور پہ کوئی مہمان آ وجے مہمان روٹیاں کھاونے 5 یا 6 گھر پہ محدود ایسا کوشش کرنے ہیں کہ اتنی تعداد پوری کی وجہ اس بعد مہمان تک رکھا وجے لیکن ایک گل جلا نہیں بیٹھی کہ اللہ تعالیٰ کے راہ تے جڑیاں گھر پہ ہوئے وہ بھی اللہ کے راہ خرچ کر دیا لیکن حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ آپ کی عظمت تے قربان بن جائیں آپ نے خاتمہ کو فرمایا کہ یہ جڑیاں 2 بنیاں نا یہ بھی اللہ کے راہ خرچ کر دیں 2 بھی خرچ کر دیا مہمان بیٹھے اپنے حال والے مصروف ہیں کھانے کی انتظار ہیں فرمایا تھوڑی ہی دیر بعد دروازے سے آواز آئی دروازہ کھٹکھٹانے والی آواز دی کہ رابعہ بصریہ باہر آؤ تمہارے وقت ایک تحفہ ہے خادمہ گئی ڈٹھا دروازے سے ایک غلام کھڑا ہے آدھا میں غلام آقا کا غلام ہوں میں نے آقا تمہارے ہاتھ بھیجا ہے یہ چند روٹیاں نے ہم کو فرمایا فرمایا رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ کے کول جس نے مخادمہ آئی نا روٹیاں اس کو گھن کے غلام کو گھن کے جس نے پیش کیتیاں کپڑا اٹھایا بیٹھیاں تو 5 روٹیاں توکل اللہ بعد اس کے بعد ہمت تے جذبہ دے فرمایا کہ یہ جو 5 روٹیاں آیا ہے نا یہ ساری طرف نہیں آیا اس کو واپس گھن میں اس کو دے چھوڑو شاید کہ گول ڈیوٹی اسے دھل کے سارے کھا دیا اسے حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ نے خادمہ کو دیا روٹیاں واپس گھن گئیں اس غلام نے ایک اگا بھیج دیتا کہ تیرے آقا نے کدھر گور تے بھیجا اسے تو بھول کے لے آئی ہے فرمایا تھوڑی دیر بعد بات ایک آواز آئی دروازے تے جواب دیتا من تک کر بات من الگ بات دروازے تے کون ہے اس دروازے نے جواب دیتی کہ میں فلان آقا کا غلام ہوں میں نے آقا نے تھوڑے واسطے کچھ سامان بھیجا ہے ایک قبول کرو حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ نے خادمہ نے بھیجا جس نے گھن کے آیا کپڑا اٹھایا اس کپڑے کے اندر بھی 7 روٹیاں موجود ہیں حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یہ 7 روٹیاں اللہ بھی اپنا راستہ کھلا بتائے یہ بھی ساری روٹیاں نہیں تو واپس کر اور جتنے تو تے آقا آخر انہیں گھن وہ بھی واپس کر دی گئی غلام کو آخا کہ یہ سارے طرف نہیں گھن کے آنیاں بلکہ تے کتنے بے پاسے گھن میں تو کھل گئی فرمایا تھوڑی دیر بعد دروازے سے آواز آئی دروازہ کھٹکھٹانے والی آواز دیتی کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں میرے آقا نے میری ڈپٹی لائی ہے کہ یہ روٹیاں رابعہ بصریہ کو دے کے ہی آویں انہوں نے دیونی ہے ہر صورت ہے فرمایا خادمہ کو بھیجا اس ٹائم گھن کے آیا کپڑا اٹھایا اس کے اندر 10 روٹیاں موجود ہیں پہلے کے اندر 5 مجھے اندر 7 وہ واپس دی گئی تیجا جس ٹائم آیا فرمایا ان کے اندر 10 روٹیاں موجود ہیں جس ٹائم رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ نے بیٹھیاں کہ اس کے اندر 10 روٹیاں موجود ہیں فرمایا ایک شادی ہے اے واقعی اللہ تعالی کی طرف سارے واسطے آئے ہیں خادمہ نے عرض کی کہ محترمہ پہلیاں بھی تو سارے واسطے آئے ہیں وہ بھی تو سارے در پہ آ کے کھڑوتا سارے دروازے تو سن آواز
بھیجیاں تسا 5 والیاں واپس بھیج دیتیاں 7 والیاں واپس بھیج دیتیاں نال ہی تسا رکھ کیوں دیتیاں کہنا سونا جواب دیتا فرمایا ہے خادمہ اللہ تعالیٰ نے جڑا یہ فرمان ہے کہ جڑا میرے واسطے ایک